اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں قرآن کریم کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں. ہفتے کے روز عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سورۃ البقرہ کی آخری آیت یعنی 287 کی تلاوت فرماتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم اس آیہ کریمہ کی حضور ایدہ اللہ کی مبارک آواز میں تلاوت کو سنتے ہیں. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ اکبر. ابھی ہم نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی مبارک آواز میں سورہ بقرہ کی آخری آیت 287 کی تلاوت سنی ہے. اس آیت کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. اللہ کسی شخص پر سوائے اس ذمہ داری کے جو اس کی طاقت میں ہو کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا. جو اس نے اچھا کام کیا ہو وہ اس کے لیے نفع مند ہوگا، اور جو اس نے برا کام کیا ہو وہ اسی پر وبال ہو کر پڑے گا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر کبھی ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں سزا نہ دیجیو. اے ہمارے رب، اور تو ہم پر اس طرح ذمہ داری نہ ڈالیو جس طرح تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ڈالی تھی. اے ہمارے رب، اور اسی طرح ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہمارا آقا ہے. پس کافروں کے گروہ کے خلاف ہماری مدد کر. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبات میں مختلف مواقع پر اس آیت کریمہ کے حوالے سے بھی تشریح اور تفسیر بیان فرمائی ہے. ان میں سے بعض باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو حضور نے بیان فرمایا کہ لسان العرب میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ اے اغنتاہ عن قیام اللیل، کہ جس نے رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی وہ دونوں آیات رات کے قیام سے اسے مستغنی کر دیں گی. حضور فرماتے ہیں کہ بعض نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ یہ 2 آیات سب سے کم تعداد ہے جو رات کو قیام کے وقت قرات کے لیے کافی ہیں. اسی طرح بعض نے یہ معنی کیے ہیں کہ یہ دونوں آیات شر کے مقابلے پر کافی ہیں اور مکروہات سے بچاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر ان پر غور کیا جائے اور ان آیات کے معنی ہر ایک پر واضح ہوں تو ان آیات میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. اس میں دعائیں بھی ہیں اور شر سے بچنے کے راستے بھی بتائے گئے ہیں اور ایمان میں پختگی کے راستے بھی بتائے گئے ہیں. اس حدیث کے حوالے سے بعض سوال اٹھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے بعض دفعہ یہی معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ پڑھ لیا تو کافی ہو گیا. اس لیے اس وقت میں ان آیات کے حوالے سے کچھ وضاحت کروں گا. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں
وہ یعنی اس آخری آیت سے پہلے والی آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے والی ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت 286 ہے. لیکن اس وقت ہم اس سورۃ البقرہ کی آخری جو آیت ہے، آیت 287، اس کے حوالے سے بعض باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی اس بات سے کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانی وسعت کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے احکام دیتا ہی نہیں جو انسانی طاقت سے باہر ہوں. لوگ کہتے ہیں جی فلاں حکم بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی حکم ایسا نہیں جو طاقت سے باہر ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ تمام احکام میں، اخلاق میں، عبادات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. بس اگر ہماری فطرت کو وہ قوتیں نہ دی جاتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو ذلی طور پر حاصل کر سکتیں، تو یہ حکم ہمیں ہرگز نہ ہوتا کہ اس بزرگ نبی کی پیروی کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ فوق الطاقت کوئی تکلیف نہیں دیتا، طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتا. جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. حضور فرماتے ہیں پس یہ جو فرمایا ہے کہ یہ آخری 2 آیات کافی ہیں، یہ صرف پڑھ لینے سے نہیں، بلکہ پہلی آیت میں ایمان پر مضبوط ہونے کا حکم ہے، اور جب ایمان مضبوط ہو جائے تو وہ اس قسم کی حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باتوں کو تو مانے اور کچھ کو نہ مانے اور رد کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسوہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم ہو گیا. اس لیے ایمان کی انتہائیں حاصل کرنے کے لیے اس اسوے پر چلنے کی راستے تلاش کرو، اور یہ کبھی خیال نہ آئے کہ بعض احکامات ہماری طاقت سے باہر ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتوں میں بعض ایسی سہولتیں بھی دے دی ہیں. اسلام میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سہولتیں ہیں. یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ بعض احکامات ہماری پہنچ سے باہر ہیں جن پہ عمل نہیں ہو سکتا. اگر انسان دین کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ سہل پسند نہ ہو تو کوئی حکم ایسا نہیں جو بوجھ لگ رہا ہو. اگر دنیاوی کاموں کے لیے انسان محنت اور کوشش کرتا ہے تو دین کے معاملے میں کیوں محنت اور کوشش نہیں کر سکتا؟ بس یہ واضح ہو کہ آخری 2 آیات پڑھ لینے سے انسان تمام دوسرے احکامات سے آزاد نہیں ہو جاتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو غور کر کے پڑھے گا پھر وہ اس پر عمل بھی کرے گا. قیام اللیل سے انسان کس طرح مستغنی ہو سکتا ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ ہمارے سامنے پیش فرما دیا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کا اسوہ ہمارے لیے قابل تقلید اور پیروی کرنے کے لیے ہے. اگر اس کا کوئی مطلب ہو سکتا ہے تو اتنا کہ ان آیات پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایمان میں اتنی ترقی ہوگی کہ عبادتوں کے لیے جاگنا اور توجہ دینا کوئی بوجھ نہیں لگے گا. دیکھیں کیسا خوبصورت مضمون ہے جو عام طور پر لوگوں کے جو مذمومہ تصور ہے اس سے بالکل مختلف ہے، اور قرآن حکیم کی حقیقت کو اور اس کی معرفت کو پیش کرنے والا ہے. حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں بخاری میں اس حدیث کے الفاظ صرف اس قدر ہیں کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، یعنی جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھیں تو وہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو گئیں. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے اور اس کا رحم اور بخشش مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، تو پھر ایمان میں یہ ترقی ہوتی ہے جو کافی ہوتی ہے، اور عبادات اور نیک اعمال کی طرف پھر توجہ پیدا ہوگی. ورنہ اگر یہ خیال ہو کہ صرف آیات پڑھ لینا کافی ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانے کے بعد کہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، پھر یہ کیوں کہا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت؟ یعنی انسان اگر اچھا کام کرے گا تو اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو نقصان اٹھائے گا. صرف آیت کے یا ان آیات کے الفاظ دہرا لینے سے تو مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں توجہ اس طرف کروائی کہ اپنی عبادتوں اور اپنے اعمال پر ہر وقت نظر رکھنی پڑے گی، اور جب یہ توجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر بھی اپنے بندے پر پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے بندے کی ایمان میں ترقی اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہوگی اور اس کی بخشش کا سامان کرے گی، نہ کہ پھر جس طرح عیسائی کہتے ہیں اس کو کسی کفارے کی ضرورت ہوگی. پس روزانہ پھر جس طرح یہ آیت پڑھنے سے نیکیوں کے کمانے کی طرف توجہ رہے گی، ایک مومن رات کو جائزہ لے گا کہ کون کون سی نیکیاں میں نے کی ہیں اور کون کون سی برائیاں کی ہیں،
پھر اگر نیکیوں کی زیادہ توفیق ملی ہوگی، اگر شام نے یہ گواہی دی ہوگی کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا، تو شکر گزاری کے جذبے کے تحت ایک مومن پھر اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھکے گا۔ اور ایک مومن کو کیونکہ نفس کے دھوکے کا بھی خیال رہتا ہے، اس لیے وہ پھر خدا تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے کہ اگر میرا جائزہ جو میں نے شام کو لیا ہے نفس کا دھوکہ ہے تو پھر بھی مجھ پر رحم کر اور بخش دے اور مجھے نیکیوں کی توفیق دے۔ اور اگر کھلی برائیاں سارے دن کے اعمال میں نظر آ رہی ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش اور رحم کے لیے ایک مومن جھکتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آیت کے اگلے الفاظ اسی طرف توجہ دلاتے ہیں اور دعا کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی تزکیہ نفس کے لیے جامع دعا ہیں، کیونکہ تزکیہ نفس ہی ہے جو خدا تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور بندہ دعا کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ اور یہ دعائیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے سکھائی ہیں، اس لیے اگر نیک نیتی سے کی ہوں اور دل سے نکلی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ پہلے یہ دعا یہ سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی اے اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں سزا نہ دینا۔ ایک مومن یہ عرض کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں ترقی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، تیرے تمام احکامات پر عمل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن پھر بھی ایک بشر ہونے کے ناطے اگر ہم کبھی غیر ارادی طور پر یا اپنی سستی کی وجہ سے ان تمام باتوں پر عمل کرنا بھول جائیں، یا اگر ہم سے ان کاموں کی ادائیگی کے دوران کوئی غلطی ہو جائے، نیکی کا کام کرنے کے دوران بھی شیطان پھسلا دے اور وہ نیکی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہوا ہے کہ صدقہ و خیرات کرو، لیکن ایسا صدقہ یا نیکی جس کے پیچھے تکلیف پہنچانا یا احسان جتانا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ یہ مدد مانگی کہ کبھی ایسی صورت ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، بلکہ ہمیں اپنے رحم اور فضل سے سیدھے راستے پر ڈال دینا تاکہ ہمارا کوئی عمل تیری رضا کے حاصل کیے بغیر نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں پھر فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یعنی اے خدا ہم پر وہ ذمہ داری نہ ڈالنا جو تو نے ان لوگوں پر ڈالی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو تیری رضا کے خلاف ہو، ہم ہمیشہ تیرے احکامات پر عمل کے پابند رہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں جو ہم سے پہلے گزرے اور جنہوں نے تیرے احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور تیری ناراضگی کے مورد بن گئے۔ بس ہمیں تو ہر کام کے کرنے کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہماری شامت اعمال ہمیں تجھ سے دور لے جائے، کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم تیرے احکامات پر عمل کرنے والے نہ ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بوجھ انسان پر نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت اور وسعت سے باہر ہو، بس انسان کی کمزوریاں ہی اسے ان نیکیوں سے دور لے جاتی ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جو تیرے سے عہد کیے ہیں وہ ہم کبھی نہ توڑیں، جس طرح پہلے لوگوں نے توڑے اور پھر ان کو سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ اسر کے معنی کئی ہیں جن میں سے ایک عہد اور معاہدہ بھی ہے، اس لیے اس حوالے سے میں نے یہ بات کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی معنی ہیں، مثلا بہت مشکل قسم کا معاہدہ، بہت بڑی ذمہ داری جس کے نہ کرنے سے پھر سزا ملے، کوئی گناہ یا جرم۔ اس لحاظ سے ایک مومن دعا مانگتا ہے کہ پہلے لوگ اپنے وعدے پورے نہ کر سکے اور وہ وعدے پورے نہ کر کے، معاہدوں پر عمل نہ کر کے، احکامات پر عمل نہ کر کے تیری سزا کے مورد بنے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے اعمال سے بچانا۔ پھر فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ اے اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیاوی امتحانوں کے ذریعے سے بھی بندوں کو آزماتا ہے، تو یہاں اس حوالے سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے دنیاوی امتحان اور ابتلا سے ہمیں بچائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی امتحان ہماری طاقت سے باہر ہو۔ حضور فرماتے ہیں اصل میں تو مومن کو ہمیشہ روحانی ابتلاؤں کے ساتھ دنیاوی امتحانوں سے بھی بچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب حالات اچھے ہوں تو یاد خدا نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیاوی لحاظ سے بھی مومنوں کو آزماتا ہے، تو ایک مومن اس دعا کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے کہ میرا امتحان کسی بھی طرح میری طاقت سے بڑھ کر نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ دنیاوی امتحانوں کی وجہ سے روحانی ابتلا بھی آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا دنیاوی امتحان لینا بھی ہے تو اتنی طاقت بھی عطا فرمائے کہ میں اسے برداشت کر سکوں۔ فرماتے ہیں کئی طریق سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اور بہت سارے ذرائع ہیں۔ تو ہر صورت میں ایک مومن کو خدا تعالیٰ کی پناہ کی تلاش کرتے رہنا چاہیے
اور ہر دو قسم کے ابتلاؤں سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگو کہ واعف عنا، کہ اگر ارادتاً یا غیر ارادی طور پر بھی ہم نے وہ کام نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے اور اس کے نتیجے میں ابتلا آیا ہے، تو ہم التجا کرتے ہیں کہ ہماری پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرما اور ہمیں اس کے بد اثرات سے بچا لے۔ پھر فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ وغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ غفارہ کے معنی ڈھانکنے کے بھی ہیں، اور اس طرح معاملے کو درست کرنے اور اصلاح کرنے کے بھی ہیں، اور مٹا دینے کے بھی ہیں۔ گویا یہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے تمام ایسے کام جو تیرے نزدیک غلط ہیں، ہماری خطا معاف کرتے ہوئے ان کے بد اثرات کو مٹا دے اور انہیں ختم کر دے، اور آئندہ ہمیں اپنے معاملے درست رکھنے اور ہمیشہ اصلاح کی طرف مائل رہنے کی توفیق بھی عطا فرما، تاکہ ہماری خطائیں کبھی تیری ناراضگی مول لینے والی نہ بنیں۔ حضور رضی اللہ فرماتے ہیں، پھر فرمایا یہ دعا کرو ورحمنا، ہم پر رحم کر، یعنی ہمارے سے نرمی اور مہربانی کا سلوک رکھ، محض اور محض اپنے رحم کی وجہ سے ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اور نہ صرف معاف فرما بلکہ تیرے رحم کا تقاضا ہے کہ اس معافی کے ساتھ ہمیں آئندہ غلطیوں سے بچنے اور اپنی رضا کے حصول کی توفیق بھی عطا فرما، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا حاصل کرنے والے ہوں، تاکہ ہم ہمیشہ ان لوگوں میں شمار ہوں جن پر تیرے پیار کی نظر پڑتی رہتی ہے، اور ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری ترقی کی رفتار کبھی کم نہ ہو، اور نہ کبھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہماری ترقی رکے۔ حضور رضی اللہ فرماتے ہیں، پھر فرمایا انت مولانا، تو ہمارا آقا اور مولا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے سے عفو کا سلوک کرے، مغفرت کا سلوک کرے، رحم کا سلوک کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اپنے بندوں سے ایک انتہا تک عفو اور مغفرت اور رحم کو لے جاتی ہے۔ ہماری ذاتی کمزوریوں سے بھی جماعت پر اثر نہ آئے، کیونکہ بعض دفعہ ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے بھی لوگ جماعت پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جماعتی کمزوریاں بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہیں، عہدیداروں کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں، تو لوگوں کو جماعت پر انگلی اٹھانے کا کبھی موقع نہ دیں۔ اور جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم الہی جماعت ہیں اور ہماری کمزوریوں کی وجہ سے دنیا کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے، تو پھر دنیا یہ کہے گی کہ ان لوگوں کے یہ عمل ہیں اور ان کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو پکڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم نہ کیا، ہم سے مغفرت کا سلوک نہ کیا اور سزا دی، تو دنیا تو پھر یقیناً یہی کہے گی کہ ان کے عمل کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو پکڑ رہا ہے۔ اور اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر اس سے دنیا میں تیرا پیغام پہنچانے میں روک پیدا ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت ہے، اس کے سپرد تیرا یہ پیغام دنیا میں پہنچانے کا جو بھی کام کیا گیا ہے، اس میں پھر روک پیدا ہوگی۔ بس تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، ہم سے سختی کا سلوک نہ کر، ہماری غلطیوں پر ہماری اصلاح کرتا رہے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے، اور فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف بھی ہمیشہ ہماری مدد کرتا رہے اور ان پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ ہم تو کمزور ہیں، یہ غلبہ تیرے فضل اور ہم پر تیری خاص نظر سے ہونا ہے، اس لیے ہمیں انفرادی طور پر بھی اور من حیث الجماعت بھی ان لوگوں میں شامل رکھ جو تیرے خاص انعام اور پیار کے ہمیشہ مورد بنے رہتے ہیں۔ اپنے فضل سے ایک امتیاز ہم میں اور ہمارے غیر میں پیدا کر دے، تاکہ ہمارے مادی معاملات بھی اور ہمارے روحانی معاملات بھی تیرا تقوی اور تیرا خوف دل میں لیے ہوئے انجام پانے والے ہوں، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا ہے وہ مقصد حاصل کرنے والے بن سکیں۔ حضور رضی اللہ فرماتے ہیں، جب یہ سوچ لے کر ہم آخری دو آیات کو پڑھیں گے تو ہمارا قبلہ بھی پھر صحیح رخ پر رہے گا، اور ہم ان آیات کی برکات سے فیض پانے والے ہوں گے، ورنہ صرف الفاظ کو پڑھ لینا تو کوئی فائدہ نہیں دیتا، نہ ہی یہ کافی ہو سکتا ہے۔ بے شک قرآنی الفاظ میں برکت ہے، لیکن یہ برکت نیک دل کو ملتی ہے۔ اگر دل میں نیکی نہیں تو جس طرح نمازیں بعض نمازیوں کے منہ پر ماری جاتی ہیں، اسی طرح اس قرآن پڑھنے والے کو جھوٹا کر کے اس کے اوپر الٹا دیا جائے گا۔ حضور رضی اللہ فرماتے ہیں، یہ آیات اس لیے کافی ہیں کہ انسان کا ایک مکمل جائزہ اپنے سامنے آ جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں ایمان بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، نیک اعمال بجا لانے کی طرف توجہ بھی ہے۔ تو اصل میں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ اس طرح پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو عملاً یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر ایسے شخص کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ ان آیات کا نازل کرنے والا اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو برائیوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اس میں قناعت پیدا کرتا ہے،
اس کے ہم و غم میں اسے تسلی دیتا ہے، اسے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ان آیات کو سمجھتے ہوئے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور موقع پر پھر حضور نے اسی آیت کے مختلف مضامین پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ احکامات جو انسان کی طاقت اور استعدادوں کے مطابق ہیں دے کر ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق جزا سزا کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور خلاف عقل یہ نظریہ پیش نہیں کرتا کہ ایک معصوم نبی کو تورات کی تعلیم کے مطابق لعنتی موت مارا کہ قیامت تک آنے والے لوگ غلطیاں کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، خدا تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہیں، تب بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک معصوم نبی اور اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ان کے ان گناہوں کے لیے لعنتی موت قبول کر چکا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کا کیا فطرت کے مطابق اور حکیمانہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہر ایک کی کمزوریوں اور صلاحیتوں کے مطابق ہیں، اور پھر یہ کہ انسان کا نیک اعمال بجا لانا اور ان کو بجا لانے کے لیے کوشش کرنا اسے تمام گناہوں سے کلیتاً پاک نہیں کر دیتا، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کی رگوں میں شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اس لیے کئی ایسے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں کہ انسان بعض غلطیاں اور گناہ غیر ارادی طور پر کر لے، تو اس کا کام ہے کہ استغفار کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کرے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے، ان اعمال کو بجا لانے کی کوشش کرے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے ایک جد و جہد کرے، تو خدا تعالیٰ جو وسیع تر رحمت والا ہے اور وسیع تر بخشش والا ہے اپنے بندے کی طرف بخشش اور رحم کی نظر سے متوجہ ہوتا ہے۔ پس یہ خوبصورت تعلیم ہے جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے، جس کے لیے کسی کفارے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہ کس طرح اور کن کن باتوں پر حاوی ہوتا ہے، وہ کون کون سی حالتیں ہیں جہاں انسان اپنے اعمال کا مکلف نہیں اور کہاں وہ قابل مواخذہ ہوگا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت علمی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، گو یہاں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی وسعت علمی سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن ساتھ ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل رب زدنی علما۔ اب یہ دعا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، جن کو ایسا علم دیا گیا تھا جو قیامت تک کے علوم پر حاوی ہے، اور جو قرآن کریم نازل ہو رہا تھا خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کیا کیا علم و عرفان کے خزانے آپ پر نازل ہونے والے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے نازل ہونے کے بارے میں جلدی سے کام نہ لو، بلکہ یہ دعا کیے جا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ علم میں ترقی دیتا رہے، تاکہ علم و عرفان کا جو سمندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں موزن فرمایا تھا اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے۔ اور جب قرآن کریم نازل ہو گیا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، تو آپ کے ماننے والوں کو اس دعا کی کس قدر ضرورت ہے اور اپنے علم کو وسعت دینے کی کس قدر ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ نے اپنی امت کو نصیحت بھی کی ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین تک جانا پڑے، یعنی علم کے حصول کے لیے محنت کرو اور اپنے علم میں اضافے کی طرف تا زندگی توجہ دیتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی نفس کو وہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، یعنی کسی شخص کو اس وقت تک اس کا مکلف نہیں کرتا، اس کی جواب دہی نہیں کرتا جب تک کسی معاملے میں اس کی وسعت اور صلاحیت اور استعداد نہ پیدا ہو جائے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ حقیقی مومن کو علم کے حصول کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور یہ صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے، اور حتی الوسع اپنے علم کو بڑھانے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو اس پہلو سے حضور ایدہ اللہ نے بڑی تفصیل سے اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ پس یہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے مطلب ہے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ علم کے حصول کی کوشش کرو۔ اگر تم یہ کوشش کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے رہو گے، کیونکہ وسعت علمی کی وجہ سے، یعنی اس علم کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ کی پہچان کی طرف مائل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک بڑھاتا ہے، اور اس ادراک کی وجہ سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اس سے ڈرتے ہیں۔ بس علم میں اضافہ دل میں خشیت پیدا کرتا ہے۔ یہاں ان علماء کا ذکر نہیں ہو رہا جو نام نہاد اور سطحی علماء ہیں، سطحی علم حاصل کر کے اپنے علم سے دوسروں کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے علم میں اضافہ ہوتا دیکھتے ہیں، وسعت علمی اور خدا کی ذات کا ادراک انہیں ہوتا جاتا ہے، اور جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا حقیقی مفہوم انہیں سمجھ آتا ہے۔
حضور فرماتے ہیں یہ حقیقی مفہوم جو ایک عالم کو سمجھ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ علمی لحاظ سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسری بات جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس اقتباس سے میں نے اخذ کی، جو آپ نے بیان فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی عقیدے پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کی حد استعداد میں داخل ہے، تا اس کے حکم تکلیف ما لا یطاق میں داخل نہ ہوں، یعنی طاقت سے بڑھ کر نہ ہوں۔ تو یہاں سے پھر حضور نے ایک اور مضمون کی طرف قرآن کریم کی روشنی میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ایک لمبا مضمون ہے جس کا حضور نے اپنے خطبے میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اصل خطبات تک پہنچیں اور ان کو پڑھیں اور ان کا مطالعہ کریں، اور اس طرح قرآنی حقائق اور معارف سے ان آیات کریمہ کے معنی اور مطالب سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں پاک تبدیلیاں کرنے والے اور قرآنی انوار سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔